بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 331 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امام اعظم کے نزدیک او کے مجازی استعمال کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم شرع فی مثال آخر لمجازها علی مذہب ابو حنیفہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو عنوان سے واضح ہے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے، چونکہ گزشتہ ہم نے ایک مثال کو پڑھا تھا دو اسباق میں مجازی استعمال کے اعتبار سے، تو اب خاص کر کے امام اعظم کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ او کے مجازی معنی کی دوسری مثال کو بیان کریں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم شرع فی مثال آخر لمجازها علی مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خاصۃً۔ پھر مصنف شروع ہوئے مثال کو بیان کرنے میں او کے مجازی استعمال کی۔ تو پھر مصنف او کے مجازی معنی کی ایک دوسری مثال کو بیان کرنے کے درپے ہوئے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مذہب پر خاص طور پر فقال وقال اذا قال لعبده ودابته هذا حر او هذا انه باطل لانه اسم لاحدهما غیر عین وذالک غیر محل للعتق۔ چنانچہ ماتن نے فرمایا اور صاحبین نے کہا کہ جب مولا اپنے غلام اور چوپائی سے کہے ھذا حر او ھذا کہ یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، تو یہ کلام باطل ہے، کیونکہ یہ امر واحد غیر معین کا اسم ہے، اور واحد غیر معین کیونکہ یہ امر واحد غیر معین کا اسم ہے، اور واحد غیر معین عتق کا محل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن حقیقت کلمۃ او ان یردد بین شیئین یکون کل واحد منہما صالحا لذالک الحکم علی سبیل البدل، اس لیے کہ کلمہ او کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ایسی دو چیزوں کے درمیان وارد کیا جائے کہ ان دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز اس حکم کے قبول کرنے کی صلاحیت علی سبیل البدل رکھتی ہو، حتی یعین المتکلم بعد ذالک احدہما، یہاں تک کہ اپنے کلام کے بعد متکلم ان دونوں میں سے ایک کو متعین کر دے گا۔ وہا ہنا الدابۃ غیر صالحۃ للعتق فاستحال الحکم الحقیقی فبطل الکلام، اور یہاں پر جو مثال ہم نے بیان کی ہے تو اس میں جو دابہ ہے، چوپایا ہے، وہ آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پس حقیقی جو حکم تھا وہ محال اور ناممکن ہو گیا، تو پس یہ کلام بھی باطل ہو گیا۔ وقیل ان ھذا اذا لم ینوی وان نوى العبد خاصة یعتق عندہما علی ما فی المبسوط، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب آزاد کرنے والے نے کوئی نیت نہیں کی، اور اگر اس نے
خاص طور پر غلام کی نیت کی ہو تو بس صاحبین کے نزدیک وہ غلام آزاد ہو جائے گا اس بنیاد پر جو مبسوط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ تو آج کے سبق میں در حقیقت ہم نے امام اعظم کے نزدیک او کے مجازی استعمال کی یا مجازی معنی کی ایک دوسری مثال کو خاص طور پہ اس عنوان سے ہم نے لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جو جتنی عبارت پڑھی ہے اس میں اس مثال کا حکم صاحبین کے ہاں کیا ہے صرف اسی کو پڑھیں گے۔ آئندہ کے سبق میں پھر امام صاحب کے ہاں اس مثال پہ کیا حکم لگے گا وہ پھر اس کا رزلٹ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے جو ہے وہ صاحبین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ تو آئیے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چونکہ بنیادی سی بات یہی ہے کہ مصنف نے خاص طور پر جو شارح نے بھی یہاں پر لکھا ثم شرع سے کہ مصنف نے خاص طور پر امام اعظم کے مذہب کے مطابق کلمہ او کے مجازی معنی کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولا نے اپنے غلام اور چوپائے کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا حر او ھذا، یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، تو صاحبین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک یہ کلام لغو اور باطل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ او مذکورہ دو چیزوں میں سے ایک غیر معین کے لیے آتا ہے، اور مثال مذکور میں ایک غیر معین عتق کا محل ہی نہیں رکھتا۔ اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ کلمہ او کی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایسی دو چیزوں کے درمیان واقع ہو کہ جن میں سے ہر ایک یکے بعد دیگرے اس حکم کی صلاحیت رکھتی ہو۔ علی سبیل البدل کا مطلب یا یکے بعد دیگرے کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک پر حکم ایک کے بعد دوسری پر آ سکتا ہو، کہ ایک وقت میں ایک پر ہی ہوگا لیکن دونوں اس چیز کی صلاحیت رکھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد متکلم ان میں سے کسی ایک کو خود اپنے کلام سے متعین کر دے گا۔ یعنی کلمہ او جن دو چیزوں کے درمیان واقع ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کا ذکر کردہ حکم کی صلاحیت رکھنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد متکلم کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر دے۔ مثال کے طور پہ جاءنی زید او بکر، میرے پاس زید آیا یا بکر آیا۔ اب اس میں زید و بکر دونوں میں سے ہر ایک آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ اس کے بعد متکلم کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر دے گا اور وہ یہ کہہ دے کہ میری مراد زید تھی یا میری مراد بکر تھی، یعنی ان میں سے ایک میری مراد تھا۔ تو بہرحال کلمہ او کی حقیقت یہی ہے کہ وہ جن دو چیزوں کے درمیان واقع ہو تو علی سبیل البدل دونوں چیزیں مذکورہ حکم کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اب جو مثال ہم نے پڑھی کہ چوپائے اور غلام سے اس نے کہا کہ ھذا حر او ھذا، تو اس مثال میں یہ بات موجود نہیں ہے، کیونکہ چوپایا آزاد ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اور چوپایا آزاد ہونے کی صلاحیت اس لیے نہیں رکھتا کہ آزادی جو ہے وہ رقیت کی فرع ہے، یعنی جہاں رقیت ہوتی ہے آزادی وہیں متحقق ہوتی ہے، اور رقیت جزا ہے کفر کی، یعنی ابتداً کافر ہی رقیق ہو سکتا ہے، مومن رقیق نہیں ہو سکتا، غلام نہیں ہو سکتا۔ اور چوپایا کفر کے ساتھ متصف ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مومن اور کافر ہونا یہ اہل عقل کی صفات میں سے نہ کہ غیر ذوی العقول کی صفات میں سے، بس چوپایا کفر کے ساتھ متصف نہیں ہوگا، اور جب کفر کے ساتھ متصف نہیں ہوگا تو چوپایا رقیق بھی نہیں ہوگا، غلام بھی نہیں ہوگا، اور جب چوپایا رقیق نہیں ہوگا تو آزاد ہونے کی صلاحیت کیسے رکھے گا؟ بہرحال یہ بات ثابت ہوگی کہ احد المذکورین یعنی چوپایا آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جب
احد المذکورین یعنی چوپایا اور غلام میں سے چوپایا آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کلمہ او کا حقیقی حکم محال ہو گیا، اور جب حقیقی حکم ناممکن ہو گیا تو کلام لغو اور باطل ہو گیا۔ لہذا متکلم اگر خاص طور پر غلام کو آزاد کرنے کی نیت بھی کر لے تو صاحبین کے نزدیک غلام آزاد نہیں ہوگا۔ البتہ بعض حضرات علماء نے کہا کہ صاحبین کے نزدیک کلام اس صورت میں باطل ہوگا جب کہ متکلم نے کوئی نیت نہ کی ہو، ورنہ اگر خاص طور پہ غلام کی نیت کر لے تو صاحبین کے نزدیک غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں احد المذکورین کا مصداق غلام ہی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آج کے ہمارے سبق میں جو ایک مثال ہے جس پہ کلام ہوگا، وہ مثال امام اعظم کے ہاں اور صاحبین کے ہاں مختلف ہی ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وقیل ان ھذا اذا لم ینوی سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔